سیدنا حبیبہ الکریم اما بعد۔ عزیز بچوں، قابل احترام اساتذہ کرام، عزیز بچوں، آپ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ بچے ہیں۔ اتنے خوش نصیب ہو کہ آپ لوگ بچے ہو۔ ان باپوں سے پوچھو کہ کتنے پریشان ہیں۔ ابھی آپ کو نہ پانی لانا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ماں بیٹا بیٹی سب پانی لینے کے لیے دوڑتے تھے۔ ابھی آپ کو نہ پانی لانا ہے، نہ کھانا لانا ہے، نہ کما کے لانا ہے، نہ روپیے پیسے کی ٹینشن ہے، نہ گرم نہ ٹھنڈے پانی کا ٹینشن ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر اتنا کرم فرما دیا کہ آپ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ دور سے گزر رہے ہیں۔ جس دور میں، جس پیریڈ میں، جس زمانے میں ہر چیز اللہ کے کرم سے ضرورت کی ہر ایک انسان کو پھر بھی موجود ہے۔ اس لیے ان بندوں سے زیادہ پکڑ ہوگی کہ سستی آپ نے کیوں کیا۔ آپ کو پڑھنے کے لیے یہاں بھیجا جا رہا ہے، آپ یہاں پڑھتے نہیں ہیں، ہوم ورکس پورے نہیں کرتے، جو سبق آپ کو دیے جاتے ہیں انہیں یاد نہیں کرتے، اور جو دعائیں ہیں وہ پہلی کلاس سے لے کر 12ویں تک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اس کے باوجود ابھی تک آپ لوگوں کو وہ مسنون دعائیں بھی یاد نہ ہو سکیں۔ نماز کے اندر جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے وہ روز پڑھایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ابھی تک آپ لوگوں نے یاد نہیں فرمایا ہے۔ استاذ کی ڈانٹ سن لیتے ہیں، ایک دو تماچا محبت بھرا کھا لیتے ہیں، یہ آپ کو منظور ہے۔ تمام لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے اپنی بے عزتی برداشت کر لیتے ہیں، مگر صرف 3 منٹ محنت نہیں کرتے۔ اگر آپ نے صرف 3 منٹ محنت کیے، کتنے منٹ؟ کتنے منٹ؟ 3 سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ 3 کسی بھی چیز کا کامل عدد ہے۔ 3 کیا ہے؟ کامل عدد ہے۔ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہو کہ کامل عدد بولو گے۔ 3 کیا ہے؟ کامل عدد ہے۔ دوڑ لگاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ 1 2 3 دوڑ جائیے، ہے نہیں؟ اور ڈویژن کا بھی کامل عدد 3 ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، ہے کہ نہیں؟ جتنی تسبیحات پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ان کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے کہ کم سے کم 3 بار پڑھیں، یہ کامل عدد ہے۔ سمجھ میں آئے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی ایک دعا کو اگر آپ نے 3 بار صدق دل سے، محنت سے، دل لگا کے، ذہن حاضر کر کے پڑھ لیا تو آپ کو ضرور یاد ہو جائے گا۔ بولو انشاءاللہ ضرور ایسا کام کریں گے، بولیے۔ ابے شور مت کرو، ہنگامہ مت کرو، یہ تو نیتا کی تقریر پہ، نیتا کی بھاشن پہ ہنگامہ ہوتا ہے کہ جتنا ہنگامہ ہو گیا اتنا ہی نیتا پاپولر کہلاتا ہے۔ یہ تمہارے اندر صلاحیت، علمی معلومات اور کوالیفیکیشن کیسے جمع ہوگا، کیسے اکٹھا ہوگا، اس کا گڑ، ترکیب اور اچھی سی صورت بتا رہا ہوں۔ کسی دعا تعویذ والے سے، کوئی انڈا گنڈا سے یاد علم نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت اور لگن ضرورت ہے۔
کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، میری طرف دیکھو، بچوں کو اس طرف متوجہ کرائیے۔ توجہ سے نہیں سنو گے تو پھر بیکار ہے، اور آپ لوگ بھی توجہ فرمائیے، ادھر ادھر باتیں مت کیجیے۔ میں بہت قیمتی تقریر کر رہا ہوں، یہ اور بات ہے کہ فلائٹ سے نہیں آیا تو کیا ہوا، تقریر تو قیمتی ہے الحمدللہ۔ عربی شاعر نے کہا وَمَن طَلَبَ الْعُلَا مِنْ غَيْرِ قَدٍّ أَضَاءَ الْعُمْرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ وَمَن طَلَبَ الْعُلَا سَحَرَ اللَّيَالِي۔ جو آدمی بغیر محنت کے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنی عمر اور اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ جو آدمی بلندیوں تک پہنچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ رات بھر راتوں رات جگے اور اپنے مشن میں لگا رہے، پڑھتا رہے، لکھتا رہے، پڑھتا رہے، لکھتا رہے۔ اسی طرح کوئی اللہ کا ولی بننا چاہے تو نرم نرم گدے پر نہیں، بلکہ کیا فرمایا ڈاکٹر اقبال نے، کیا فرمایا، کچھ ہاتھ نہیں آتا، رومی ہو، غزالی ہو، سلمان ہو کہ رومی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اگر صبح اٹھ کے تڑکے 3-4 بجے اٹھ کے اللہ 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 وحدہ وحدہ کا وظیفہ نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اپنی پیشانی ساری دنیا سے چھپ کر اگر اللہ کی بارگاہ میں اکیلے میں نہیں جھکایا تو کبھی رومی نہیں بنے گا، کبھی غزالی نہیں بنے گا، کبھی صہیب نہیں بنے گا، کبھی وقت کا امام احمد رضا نہیں بنے گا۔ اس لیے ہر ایک کے پیچھے ڈاکٹر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے۔ آج کل تو گھسا گھسایا آ رہا ہے تو کیا ضرورت ہے۔ حنا کہتے ہیں مہندی کے پتے کو، یہ پتا جب تک خوب گھس جاتا ہے، ویسے تو یہ ہرا رہتا ہے لیکن ہرا کو اگر آپ اپنے ہاتھ پہ سال بھر بھی رکھے رہیں تو وہ کبھی لال ہاتھ نہیں ہوگا۔ اگر اس کا رنگ اتارنا ہے اپنے اندر تو اس کو خوب گھسنا ہوگا، پھر لگانا ہوگا، پھر لگانے کے بعد دیکھیے آپ کا ہاتھ کیا ہو جائے گا، حنائی ہو جائے گا، مہندی کا کلر اتر جائے گا۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ تو جب تک آپ گھسیں گے نہیں، اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے تگ و دو محنت نہیں کریں گے، تب تک آپ کے اندر علم کیسے آئے گا بتائیے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ 100 کا 100 بچہ پڑھ لے گا، لکھ لے گا، 100 کے 100 کہیں کامیاب نہیں ہوتے۔ ارے تمہارے کلاس میں کم سے کم 10-15 بچے اگر ہیں تو 2-4-5 تو ٹاپ کے ہونے چاہیے نا یار، کہ جن کو اچھی دعا بھی آتی ہے، نماز بھی اچھی طرح آتا ہے، کلاس میں اپنا حساب کتاب تمام چیزیں، ہوم ورکس وغیرہ سب اچھی طرح ان کو یاد ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لائن جب لگتی ہے بدمعاشوں کی، کام نہ کرنے والوں کی، یاد نہ کرنے والوں کی، تو ان میں سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو لگتا ہے کہ کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب آپ لوگوں کو پڑھنے لکھنے سے محبت نہیں ہے، پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، لکھنا نہیں چاہتے ہیں، یا تو آپ لوگوں کو بھی محبت نہیں ہے، لگن نہیں ہے، اور یا تو آپ کے ماں باپ کو بھی نہیں ہے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، بے رخی بے سبب نہیں غالب، بے رخی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بچے کو پڑھنے کو اگر ماں باپ نہیں بٹھائیں گے، پڑھنے ان کا ہوم ورک چیک نہیں کریں گے، ان پر گارڈنگ نہیں رکھیں گے، تو بچے بچپن میں سگریٹ پئیں گے، بیڑی پئیں گے، اوباش بچوں کے ساتھ ادھر ادھر چکر لگائیں گے، دن بھر گلی ڈنڈا پتنگے اڑائیں گے، اور وہی لاوارث بچے کی طرح زندگی گزاریں گے، اور بڑھاپے میں پھر ان سے امید رکھیں گے کہ میرا بچہ وقت کا غزالی نہیں بن سکا، میرا بچہ غریب نواز نہیں ہو سکا، میرا بچہ غوث اعظم نہیں بن سکا۔ ایسے نہیں بنے گا۔ ان کے پیچھے ماں باپ کو بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ماں باپ، والدین، گارجین اور پیرنٹس ہماری یہ تقریر سن رہے ہیں،
یا کسی ذریعے سے ان تک میری یہ بات پہنچے تو میں ان سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ برائے کرم آپ اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی محنت کیجئے، تاکہ آپ کا بچہ جو آپ کی زندگی کا ایک پونجی ہے وہ اچھا ہو جائے، صحیح کہ نہیں؟ اور برگِ حنا پہ لکھ رہا ہوں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ آپ حضرات، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہوم ورک کی کاپی پہ ایک ایک دعا لکھ دی جائے کہ کل یہ دعا ہوم ورک کے ساتھ ساتھ یاد بھی ہونی چاہیے، اور جب وہ دعا یاد نہ ہو سکی تو پھر استاذ جو ہے ان کو سزا بھی دیں گے، سمجھ گئے؟ جو مناسب سزا ہوگی، تاکہ بچے کچھ ڈر سے، کچھ محبت سے، کچھ طلب میں حاصل بھی کریں، سمجھ گئے؟ اس لیے محبت کے ساتھ علم حاصل کیجئے، اور شنیوار سے ایک ایکسٹرا کاپی بھی ساتھ میں لائیے جس میں ایک ایک دعا لکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ حضرات محنت سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ آپ کی سب سے اچھی عمر ہے، سب سے اچھی زندگی ہے، قیامت تک یہ زندگی پھر دوبارہ نہیں ملے گی، اسی لیے کہا گیا لیت الشباب یعود، سمجھ گئے؟ کاش جوانی لوٹ جاتی، کاش بچپنا آتا، گاؤں کا وہ محلہ ہوتا، وہ میدان ہوتا، وہ گلی ڈنڈے کھیلتے، نہیں لوٹے گا۔ اب تو لوٹ کے کیا آئے گا؟ گھٹنے کا درد، کان کا درد، ناک کا درد، بی پی ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، 50 ٹینشن ہے۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں کر پاتا ہوں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، کچھ نہیں کر پاتا ہوں تو کم سے کم زبان سے اللہ اکبر بھی کہنے کے چلے گئے، ایک بار سبحان اللہ بھی کہتے، اللہ اکبر کہتے، لیکن دن بھر چگلی ضرور کر لیں گے، ایک دوسرے کی شکایت ضرور کر دیں گے۔ اس لیے میرے بچوں، عزیز بچوں، پیارے بچوں، یہ آپ کی بہت اچھی زندگی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں خود سوچئے، اچھا بن کے نکلیے، تاکہ آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، عمل، پڑھنے لکھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل جمعہ ہے نا، کل سے پھر نماز جمعہ کے بعد جو عورتوں کا بیان ہوتا ہے اس میں پھر بیان شروع ہونے والا ہے۔ کل اپنے ماؤں کو، بہنوں کو اور اپنے پڑوسی عورتوں سے کہیے کہ اس بیان میں ضرور شرکت کریں، تاکہ ان کے اندر دینی معلومات ہو، دینی سمجھ بوجھ آئے اور کچھ اپنے لیے وہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال